اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں کیسے کرتے ہیں؟ کیا اس کہانی کو ایک ترتیب کے ساتھ وہ لے کر چلتے ہیں؟ یعنی آپ کسی کی بایوگرافی لکھیں، آپ شروع میں ان کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں، پھر ان کا بچپنا، پھر آپ جو ان سے لیسنز حاصل کرتے ہیں وہ زندگی کا شروع کا حصہ، پھر جوانی، شادی، اور پھر ان کی نبوت کی تمام واقعات، پھر وحی کا ملنا، اور پھر آخر میں ان کی وفات۔ اس طرح کسی کا قصہ بتاتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن مجید میں انبیاء کے حوالے سے؟ دراصل نہیں، سوائے ایک کیس کے علاوہ، یوسف علیہ السلام کے قصے میں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ ایک ترتیب سے ان شروعات سے لے کے آخر تک ایک قصہ سناتے ہیں، جیسے کہ ایک نارمل پروگریسو ایج ہوتی ہے ہیومن لائف کی، ویسے وہاں پہ بیان ہے۔ باقی انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں۔ باقی انبیاء کے ساتھ دیکھیں گے، فار ایگزامپل شروع کا جو سیکشن ہے، ہمیں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ پہلی چیز جو ہے کچھ وہاں پہ سیکھیں گے سورۃ البقرہ میں، اور پھر آپ اسی کہانی کا دوسرا سیکشن سیکھیں گے سورۃ الاعراف میں جا کر۔ تو آپ کو وہاں پہ ایک ترتیب یا ایک آرڈر نہیں ملے گا اس قصے میں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی جو قصہ ہے وہ بہت دفعہ ملے گا۔ آپ دیکھیں ایک دم سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور وہ ذکر ہوگا جہاں پہ وہ بالکل جوان ہیں اور ان کی لڑائی ہو رہی ہے فرعون کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اور پھر 2 صورتیں چھوڑ کر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی والدہ جو ہے ان کو سمندر میں ڈالتی ہیں، وہ والا جو قصہ ہے۔ تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ شروع میں آنا چاہیے تھا کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کچھ بٹس اور پیسز کو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی زندگیوں سے، اور وہ ان کو لٹرلی آیتوں کے صورتوں کے درمیان جو ہے ان کو ڈالتے ہیں درمیان ایک دم، آپ دیکھیں گے۔ اور وہ جو قصہ اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، آپ بتائیں، آپ اگر کوئی کہانی دیکھ رہے ہو، فلم مووی ہو، آپ مثال کے طور پہ پرانے زمانے ایک فلم ہوتی تھی نا، تو اگر آپ اس کو لٹرلی آپ درمیان سے کاٹ دیں اس کے رول کو، جو فلم کا رول ہوتا تھا، اور اس کو آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو اس کو آپ پہلے پیج پہ جا کے پیسٹ کر دیں، وہاں اٹیچ کر دیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس مووی کا ایک سیکشن ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کہاں سے شروع ہوئی، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، یہ بندہ کون ہے، کیا یہ ہیرو ہے یا یہ ویلن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ بعض اوقات آپ کنفیوز ہو، آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ پورا کا پورا قرآن سیکھیں، اور اوبویسلی وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ پورا قرآن مجید سیکھیں گے تو جتنے بھی پیسز اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر رکھے ہیں وہ سارے ایٹ دا اینڈ جڑ جائیں گے۔ جیسے ایک پزل نہیں ہوتی، سب کچھ ایک ساتھ جڑ جائے گا۔ لیکن سوال وہیں پہ ہے کہ آپ کیوں ان کو کاٹیں گے اور مکس کریں گے؟ کیوں آپ اس کو ایک ترتیب سے نہیں کریں گے؟ ایک سوال آتا ہے نا۔ کیونکہ جب ہم کوئی قصہ سناتے ہیں، کوئی کہانی سناتے ہیں، ہم کوئی قصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی کا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ مینشن کرنا کہ ایک اس کو ترتیب کے ساتھ، ایک کرونالوجیکلی آرڈر کے ساتھ لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لازمی نہیں ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تمہیں کیسے سیکھنا چاہیے اور تمہیں کیا سیکھنا چاہیے۔ اس قصے کے اس سیکشن سے تمہیں کیا لیسن ملتا ہے؟ اس سیکشن میں ایک لیسن ہے تمہارے لیے، ایک درس ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے مووی کی بات کی کہ اس سین میں، اس مووی کے یہاں پہ ایک لیسن ہے، اور اس مووی کے آخر میں یہاں پہ ایک اور لیسن ہے، اور یہاں پر ایک اور لیسن ہے، اور میں اس مووی کو ارینج کروں گا ان کے لیسنس کے اعتبار سے۔ ہو سکتا ہے کہ لیسن 1 جو ہے وہ درمیان سے شروع ہوتا ہو، لٹرلی آپ درمیان سے لیتے ہیں کوئی چیز اور اس کو شروع میں ڈالتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کہاں پہ کیا کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کے لیے لیسن 1 ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور یہ حکمت سے بھرا ہوا طریقہ ہے، اللہ اکبر، بہت عجیب اور بہت ہی کمال کا۔ اور پھر لیسن نمبر 2 اس کے آخر میں سے آئے گا، اور لیسن نمبر 5 جو ہے وہ اس کے شروع میں سے آئے گا، اس قصے سے۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں عجیب بات؟ جب آپ انبیاء کرام قصوں کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان قصوں کو ان کی مناسبت کے اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں، تاکہ آپ سیکھیں، کچھ اس سے اخذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہ ہمیں سکھاتے ہیں جو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے، جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ سبحانک یا رب العالمین۔